تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صاد آیت نمبر 65 قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ ترجمہ: اے حبیب، آپ فرمائیے میں تو فقط ڈرانے والا ہوں اور نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ اہل ایمان پر جو لطف و کرم کیا جانے والا ہے، کفار و مشرکین کو جس دردناک عذاب میں مبتلا ہونا ہے، ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ تم جس راہ پر گامزن ہو وہ تو سیدھی جہنم کی طرف جاتی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میں تمہیں بروقت متنبع کر دوں تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو اور شرک و کفر کو ترک کر کے توحید خداوندی پر ایمان لاؤ تاکہ تمہیں بھی نعیم جنت سے بہرور کیا جائے۔ میری تعلیم کا خلاصہ اور ماں حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اپنی ذات میں اور اپنی جملہ صفات میں یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، کوئی اس سے زیادہ طاقتور نہیں، کوئی بڑے سے بڑا گناہگار جس کا دامن کفر و عصیاں سے آلودہ ہو جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس مجرم کو بھی بخش دیتا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 66۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ ترجمہ: مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، عزت والا، بہت بخشنے والا۔ سورہ صاد آیت نمبر 67۔ قل هو نبأ عظیم۔ ترجمہ: فرمائیے یہ بڑی اہم اور عظیم خبر ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 68۔ انتم عنہ معرضون۔ ترجمہ: تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ ہوا کا مرجع قرآن کریم ہے۔ نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جو بڑی اہم ہو۔ بعض نے ہوا کا مرجع قیامت بتایا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 69۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون۔ ترجمہ: مجھے کوئی علم نہ تھا عالم بالا کے بارے میں جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 70۔ ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین۔ ترجمہ: نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ میں فقط کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سورہ صاد آیت نمبر 69 اور 70 کی تفسیر۔ مالا کی تشریح کرتے ہوئے علامہ علوسی لکھتے ہیں، سرداران قوم اور رؤساء کی جماعت جو اپنی خوبصورتی اور شگفتگی کے باعث آنکھوں کو بھر دیتی ہے اور اپنے جاہ و جلال کے باعث دلوں کو لبریز کر دیتی ہے، یہاں مالا اعلیٰ سے مراد فرشتوں کی جماعت ہے جو اپنے شرف و عزت کے علاوہ عالم بالا کی مکین ہے۔ ان کے ذریعے سے احکام کونیہ کی تنفیذ ہوتی ہے اور تدابیر خداوندی کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، اس لیے ان میں اپنے متعلقہ فرائض کو انجام دینے کے لیے کیل و کال اور بحث و تمہیز کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ امور جو وہاں زیر بحث آتے ہیں ان میں تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان امور کی اطلاع مجھے صرف بوحی الہی ہوتی ہے جن کو جاننے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں۔ فرشتے کی بحث و تمہیز کے متعلق ایک صحیح حدیث ہے جو قارئین کے مطالعہ کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کا وقت تھا اور حضور معمول کے مطابق تشریف نہ لائے، قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے۔ پھر حضور تیزی سے تشریف لائے، تکبیر ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، سلام کے بعد ارشاد فرمایا اپنی صفوں پر بیٹھے رہو۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہیں دیر سے آنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ میں آج رات ذکر الہی میں کھڑا ہوا اور جتنا مقدور تھا اتنی نماز پڑھی، پھر مجھے نماز میں ہی نیند آ گئی، یہاں تک کہ مجھے گرانی محسوس ہونے لگی۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا رب کریم بڑی پیاری صورت میں تشریف فرما ہے اور فرمایا یا محمد، میں نے عرض کی لبیک ربی، اے میرے رب حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ آسمان کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟
میں نے عرض کی میں نہیں جانتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا، فتجلی لی کل شیء، اس کی برکت سے میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ دوسری روایت میں ہے یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا میں نے اسے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یا محمد، میں نے عرض کی حاضر ہوں۔ پوچھا آسمان کے فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی درجات اور کفارات میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا درجات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی کہ کھانا کھلانا، سلام پھیلانا اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے سچ کہا ہے، اب بتاؤ کفارات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی کہ تکلیف کی حالت میں بھی مکمل وضو کرنا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور جماعت میں شریک ہونے کے لیے چل کر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تو نے سچ کہا، اب مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ میں نے عرض کی الہی میں تجھ سے نیک کام کرنے کی، برے کاموں کو چھوڑنے کی اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور میں التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور جب اپنے بندوں کو تو کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنی طرف بلا لے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت عطا فرما، اس کام کی محبت عطا فرما جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا دعا کے یہ فکرے تم بھی سیکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ حق ہے۔ اس حدیث کے متعلق امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے متعلق امام بخاری سے پوچھا، آپ نے بھی فرمایا ھذا حدیث صحیح۔ اس حدیث صحیح کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا، اور جب قدرت کا ہاتھ حضور کی پشت پر رکھا گیا تو سینے میں علم کے سمندر موجزن ہو گئے اور زمین و آسمان کی ہر چیز منکشف ہو گئی، اور فرشتے جن معاملات میں بحث و تمہیز کر رہے تھے ان کا بھی علم ہو گیا، اور پھر وہی سوال اللہ تعالیٰ نے دہرایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مفصل جوابات عرض کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقتا، اے میرے محبوب تو نے صحیح جواب دیا۔ نیز اس حدیث میں ایک دعا ہے جو اس مخصوص وقت میں حضور علیہ السلام نے اپنے مولا کریم سے مانگی، اور اپنے صحابہ کو بھی اس دعا کو یاد کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی تلقین فرمائی۔ اس لیے یہاں اس دعا کو نمایاں طور پر لکھ دیا گیا ہے تاکہ ضیاء القرآن کا مطالعہ کرنے والا ان کلمات طیبات کو یاد کرے، اور جب اس کریم اور غنی کی خدمت میں دامن طلب پھیلائے تو ان کلمات طیبات سے بھیک مانگے، یقین ہے اللہ کریم اپنے انمول خزانوں سے اس کے دامن طلب کو بھر دے گا۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ اللہم انی اسألک حبک وحب من احبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ سورہ صاد آیت نمبر 71۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ ترجمہ، اے حبیب یاد فرمائیے جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کیچڑ سے۔ سورہ صاد آیت نمبر 71 کی تفسیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر حواشی متعدد مقامات پر گزر چکے ہیں، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 72۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ، پس جب میں اس کو سنوار دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے خاص روح تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ سورہ صاد آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ سویتہ یعنی جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس کی نوک پلک سنوار دوں۔ روحی اضافت جزئیت اور بعضیت کی نہیں بلکہ تشریف کی ہے، یعنی وہ روح جس کو میں نے اپنی خاص قدرت سے بنایا ہے اور جس میں گوناگوں صلاحیتیں اور قوتیں مضمر کر دی ہیں۔ جب ان کی صحیح آبیاری اور تربیت کی جاتی ہے تو فرشتے بھی اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ سورہ صاد آیت نمبر 73۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ ترجمہ، پھر سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے۔ سورہ صاد آیت نمبر 74۔ اِلَّا ابلیس،
استکبر وکان من الکافرین۔ ترجمہ، سوائے ابلیس کے اس نے گھمنڈ کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ سورہ صاد آیت نمبر 75۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ ترجمہ، ارشاد ہوا، اے ابلیس، کس چیز نے باز رکھا تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے؟ سورہ صاد آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں؟ اسلاف کا مسلک یہ ہے کہ وہ ان کلمات کی تعویل نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جس طرح آیت میں مذکور ہے، لیکن وہ کیسے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اور متاخرین علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو میں نے ماں باپ کے واسطے سے پیدا کیا، لیکن آدم کو بلا واسطہ محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ تو یہاں ید کا معنی قدرت ہے، اور یہ استعمال لغت عرب میں عام ہے۔ اور دو ہاتھ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان دو مختلف الحقیقت چیزوں سے مرکب ہے، جسم جو مادی ہے اور روح جو مجردات میں سے ہے۔ بتایا ایک ہاتھ سے اس کے ظاہری جسم کو اور دوسرے ہاتھ سے اس کے باطن یعنی روح کو تخلیق فرمایا۔ شاید ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی دو وجہیں ہو سکتی تھیں۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے کس وجہ سے سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو نے بلا وجہ گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے میرے حکم کو نہیں مانا، یا تو نے یہ تصور کر لیا ہے کہ تو بہت عالی مرتبت ہے، تجھے آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ حکم فقط ان فرشتوں کو ہے جو کم درجے کے ہیں۔ اگر محض گھمنڈ کے باعث تو نے ایسا کیا ہے تو تو نے بہت برا کیا، اور اگر تو اس دوسری غلط فہمی کا شکار ہو گیا تو بھی یہ سراسر تیری کم فہمی اور نالائکی ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 76۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ترجمہ، وہ گستاخ بولا، میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور پیدا کیا ہے اسے کیچڑ سے۔ سورہ صاد آیت نمبر 77۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ ترجمہ، حکم ملا، اے بے حیا نکل جا جنت سے، بے شک تو پھٹکارا گیا۔ سورہ صاد آیت نمبر 78۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ ترجمہ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت برسے گی قیامت تک۔ سورہ صاد آیت نمبر 79۔ قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون۔ ترجمہ، ابلیس بولا، اگر یہی اٹل فیصلہ ہے تو میرے رب مجھے مہلت دیجئے روز حشر تک۔ سورہ صاد آیت نمبر 80۔ قال فانک من المنظرین۔ ترجمہ، جواب ملا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 81۔ الی یوم الوقت المعلوم۔ ترجمہ، یہ مہلت مقررہ وقت کے دن تک ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 82۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ ترجمہ، کہنے لگا، تیری عزت کی قسم میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو۔ سورہ صاد آیت نمبر 83۔ الا عبادک منہم المخلصین۔ ترجمہ، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے تو نے چن لیا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر دعویٰ کر رہا ہے کہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکار دیا ہے، میں اس کی ساری اولاد کو تیرا باغی بنا دوں گا۔ سب تجھے چھوڑ کر میرے پیچھے چلنے لگیں گے، صرف تیرے وہ بندے جن کو تو نے چن لیا ان پر میرا جادو نہیں چلے گا۔ سورہ صاد آیت نمبر 84۔ قال فالحق والحق اقول۔ ترجمہ، فرمایا تو میں حق ہوں اور میں سچ ہی کہتا ہوں۔ سورہ صاد آیت نمبر 84 کی تفسیر۔ پہلا الحق مرفوع اور دوسرا منصوب۔ پہلا حق یا تو خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے، یعنی انا الحق،
یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یعنی الحق انا، اور دوسرا الحق اقول کا مفعول ہے اور منصوب ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 85، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور تیرے سب فرما برداروں سے۔ سورہ صاد آیت نمبر 86، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ ترجمہ، آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورہ صاد آیت نمبر 86 کی تفسیر، میں جو تمہیں رات دن راہ حق کی طرف بلاتا رہتا ہوں، تم پتھر مارتے ہو میں مسکرا دیتا ہوں، تم گالیاں بکتے ہو میں دعائیں دیتا ہوں، تم میری راہ میں کانٹے بچھاتے ہو اور میں تمہارے لیے فردوس کی راہ ہموار کرنے میں مصروف رہتا ہوں، اور بڑی محنت اور دل سوزی سے تمہارے دامن کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ تم شاید یہ خیال کرتے ہو کہ اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہے، اس طرح میں دولت جمع کرنا چاہتا ہوں یا اقتدار کی کرسی سنبھالنا چاہتا ہوں۔ کان کھول کر سن لو، میں نے تم سے کسی اجر اور معاوضے کا سوال نہ آج تک کبھی کیا ہے اور نہ آئندہ کبھی کروں گا۔ نیز میں اس معاملے میں قطعاً کسی تصنع اور بناوٹ سے کام نہیں لے رہا، یعنی میرے دل میں تو کچھ اور ہے اور محض دکھاوے کے لیے میں تم سے اقدار عالیہ اور اخلاق حسنہ کی باتیں کرتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ مجھے تکلف اور تصنع سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میں تمہارے سامنے حقیقت کا اظہار کرتا ہوں اور سچی بات کہتا ہوں۔ میرے مواعظ، میری نصیحتیں میرا حال ہیں، فقط کال نہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 83، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ ترجمہ، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت سب جہانوں کے لیے۔ سورہ صاد آیت نمبر 87 کی تفسیر، یہ کتاب مقدس جو میں تمہیں صبح و شام پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا ہوں، یہ تو سارے جہانوں کے لیے صحیفہ رشد و ہدایت ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 88، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ ترجمہ، اور اے کفار تم ضرور جان لو گے اس کی خبر کچھ عرصے بعد۔ سورہ صاد آیت نمبر 88 کی تفسیر، اگر اب تم اس کی بیان کردہ حقیقتوں کو تسلیم نہیں کرتے تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم طوعاً و کرہاً اس کی صداقت کا اعتراف کر لو گے۔ الحمدللہ تعالی والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ الی یوم الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہاں پر 23ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ صاد مکمل ہوئی۔